الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، آیت مذکورہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی جرات کروں۔ بیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جامع ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی تاریخ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے۔ یہ دن ختم ہونے کے بعد سورج غروب ہوگا، وہیں سے شب برات ہے۔ دن ختم ہونے کے بعد جو رات آنے والی ہے، یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات کو ہی لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ مبارک رات اس رات کو تعبیر کی گئی۔ اسی رات کے سلسلے میں جو ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والی چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہے، بانٹ دی جاتی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جہاں ہمیں انمول اور عظیم نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات کی رات کا پا جانا۔ زندگی یاوری کر گئی، گزشتہ سال بھی ہم پائے اور اس سال بھی رب کے فضل سے یہ عظیم رات کو ہم پا رہے ہیں۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ یہ وہ رات ہے، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ اور کچھ کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔ یہ رات جو آنے والی ہے وہ شب برات کی رات ہے، اور یہ جمعہ بھی ہفتے کا عید ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک یہ بہترین نمونہ ہے۔ اب اس شب برات میں
بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھیں کہ یہ جو مبارک رات ہے، اس رات میں میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ آپ کی زندگی میرے لیے نمونہ، آپ کے پیروکار جو ہو گئے وہی کامل الایمان، آپ سے جو سچی محبت کی، سچا عشق آپ سے کیا، وہی کامل الایمان۔ تو آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اسی شب برات کو سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بستر پہ آرام پذیر تھے، اچانک رات کے 12 بجے آدھی رات جب گزری تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، پریشان ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جوزہ محترمہ کے حجرے میں گئے ہوں۔ میں چادر اپنے آپ پر لپیٹی اور حجروں میں تلاش کرنا شروع کیا تو آقا کو کہیں میں نے نہیں پایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی اور جوزہ محترمہ کے پاس میں نے نہیں پایا، پھر میں قدم آگے بڑھائی تو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینے کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ انتظار کرتی رہی، سجدہ ریز ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سجدے کی طوالت اور جسم میں بالکل حرکت نہیں، آقا کہیں دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئے۔ مگر کافی دیر کے بعد آپ کا سر مبارک سجدے سے اٹھا، مجھے تسلی ہوئی، میں پھر واپس آ گئی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر ذکر میں رہے اور پھر جو آئے تو میں نے آقا سے پوچھا، آقا آج کچھ عجیب دیکھا۔ کہا وہ کیا؟ کہ آدھی رات سے آپ میرے بستر پر نہیں ہیں، میں آپ کی تلاش کی تو میں نے آپ کو مدینے کے قبرستان میں پایا، اور آپ قبرستان میں اس انداز میں کہ میں گھبرا گئی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تجھے پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالی 300 جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور آسمانی دنیا پر رب کریم کا وہ نور ذوالجلال ہے، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، پھر اپنے بندوں سے رب مخاطب ہوتا ہے اور کہتا میرے بندوں مانگ، آج جو تم مانگے گا تجھے دیا جائے گا، معافی مانگے گا معاف کر دوں گا، گناہوں کی مغفرت چاہے گا تجھے بخش دوں گا، آج تو مشکلوں کا حل چاہے گا، تیری مشکلوں کا حل بھی تجھے مل جائے گا، روزی مانگے گا تجھے روزی مل جائے گی، اولاد مانگے گا، ہر وہ چیز مانگنے کے بارے میں رات بھر اللہ تعالی آسمانی دنیا سے بندوں کو مخاطب ہو کے ندا دیتا ہے، بندہ مانگ، جائز چیزیں تجھے مل جائے گی، حلال چیزیں تجھے مل جائے گی۔ اگر اس رات میں بندہ اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہے، اپنے رب کے بارگاہ کا فرما بردار بننا چاہے، اپنی خطا اور گناہوں سے نجات چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ متبرک رات ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، اور ہم شب برات مناتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہم اپنے شہر میں آج عید کی رات لوگ منائیں گے، اور اس عید میں مرد کو تو
فاتحہ پڑھنے آتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ 100 میں کہیں 5% کو آتا ہو یا 10% کو۔ آج کی رات میں ہماری ماں بہنیں نکلے گی، ہماری ماں بہنیں نکلے گی، کیا دیکھنے جائے گی؟ سجاوٹ۔ اللہ توفیق نہیں دے گا کہ اپنے گھر میں اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی کتاب قرآن عظیم کی تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ سربت سجود ہو جائیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے شوہر کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنے شوہر کے لیے کثرت رزق کے بارے میں دعائیں مانگیں۔ یہ توفیق نہیں ہوگی، ہاں اچھے لباس میں سج دھج کر وہ قبرستان کے راستوں میں آپ ڈاؤن کرے گی، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھومتی ہے۔ بتائیے شریعت نے ہماری کہاں اس بات کی اجازت دی؟ اسلام نے کہاں بتایا ہے؟ کیا مذہب اسلام کے خودداروں کو مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہو جانا چاہیے؟ میرے بھائی، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بے شک، مگر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر کا بھی حساب لینے پر آ جائے تو خدا کی قسم ہم ایک آن بھی ہل نہیں سکتے، ایک آن بھی نہیں ہل سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں مذہب اسلام کے کا صحیح پیروکار بنائے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی توفیق بخشے، اور ہم خود بھی اسلام کے پابند بنیں، اور جس کا ہمیں حاکم اللہ نے بنایا ہے ہم اپنی محکومہ کو بھی اسلام کے پابند بنائیں۔ فیشن سمجھا جاتا ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جسے قبرستان جانے میں حیا آتی ہے، صرف اس وجہ سے حیا آتی ہے، جبکہ قبرستان جانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ قبرستان گئے، آپ نے مردوں کے لیے دعائیں کی، ہم پر بھی ضروری ہے کہ اس رات ہم اللہ کی بارگاہ فرض کے بعد نفل ادا کریں، اور نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگے اللہ کی بارگاہ۔ متبرک رات کے طفیل اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف عطا فرمائے گا۔ نزہۃ المجالس میں علامہ نزہۃ المجالس نے اسے تحریر فرمایا اس واقعے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے تو آپ کو نظر ایک پتھر پہ پڑی، جو پتھر قبے کی شکل میں تھا، بڑا حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کے حسن کو دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، یا اللہ یہ پتھر اتنا حسین ہے، یہ پتھر اتنا جمیل ہے، پتھر اتنا خوبصورت ہے، تو پھر اس کے اندر کی چیز کتنی حسین ہوگی، اس کے اندر کتنی خوبصورت شے ہوگی۔ حاتب غیبی سے آواز آئی، میرے نبی عیسیٰ کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ اوپر ہی کی خوبصورتی کو دیکھ کے اتنا متحیر ہے، کیا تو اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کی، مولا اگر تو اندر بھی دکھائے تو تیرا ہزار شکر ہے، کروڑوں شکر پروردگار تو اگر اندر دکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی ہی رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کی، اللہ کے حکم سے وہ پتھر چاک ہو جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتا ہے۔ جیسی ہی پتھر پھٹا تو اس سے ایک شخص نکلا، ایک انسان نکلا، اور اس انسان کے ہاتھ میں ایک شاخ ہے، ایک ٹہنی ہے، اور اس ٹہنی میں انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر متحیر ہوئے۔ بتائیے حیرت کی بات ہوگی کہ نہیں؟ ارے پتھر ہو اور پتھر پھٹے تو آدمی نکل آئے، حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے نا ہاں ہوں، بولیے، تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے، اللہ آپ کو ہدایت دے، مجھ غریب کے لیے ذریعہ نجات کا سامان بن جائے۔ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے، بس اسے بتانا چاہتا ہوں، اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ علامہ نزہۃ المجالس آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اس شخص کو دیکھا، ہاتھوں میں شاخ ہے، شاخ میں انگور کے گچھے لگے ہیں، آپ اور حیرت زدہ ہو گئے۔
کہا یا اللہ تیری قدرت کا کیا کہنا ہے، جواب نہیں تیری قدرت کا، تو لاجواب ہے، تو بے مثال ہے، تو انک علی کل شیء قدیر ہے مولا۔ یہ تو عجب ہے، اوپر سے اتنا حسین تھا، پھٹا تو ایسا نکلا جسے دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا اے وہ شخص بتا تو کون ہے، کتنے زمانے سے اس میں ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے تو اس میں زندگی گزارتا ہے۔ جیسی سوال ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ شخص کہنے لگا حضور اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، ہم اس پتھر کے اندر 400 برس سے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سو برس؟ 400 برس سے اس پتھر کے اندر ہے۔ حیرت ہوگی کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ کھاتے کیا ہو؟ کہا یہی شاخ ہے، دیکھیے انگور کے گچھے لگے، بھوک کی خواہش ہوتی ہے، انگور توڑتا ہوں کھا لیتا ہوں، بھوک کی خواہش ختم ہوئی، انگور کا درخت ختم ہو جاتا ہے، پھر پیتے کیا؟ کہا جب پیاس آتی ہے تو وہ دیکھیے پتھر ہے اندر میں، اسے ایک نہر جاری ہوتا ہے، کہ یہ سبحان اللہ پتھر میں، وہ خود بند ہے پتھر میں، اور بند پتھر میں بھی پتھر ہے، جس پتھر سے نہر نکلتا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، بڑا نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم۔ میں اپنے چلوؤں سے وہ پانی اٹھا اٹھا کے پی لیتا ہوں، جب میں سیراب ہو جاتا، آسودہ ہو جاتا ہوں تو نہر ختم ہو جاتا ہے۔ یا پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کیا کرتے ہو؟ تو بس بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، تو اب کام کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اپنے رب کی بلندی اور اس کی پاکی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کہا 400 برس سے کر رہا ہے؟ کہا ہاں 400 برس سے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، اسی کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی، یا اللہ تو نے اس بندے کو کیسا اعجاز بخشا ہے، کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ حاتم غیبی سے آواز آئی، عیسیٰ حیرت میں نہ جا، حیرت میں نہ جا۔ کہا مولا اس حیرت سے بھی اور کیا حیرت ہے؟ کہا حیرت میں نہ جا، میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر اس رات میں میری عبادت کرے تو میں 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب دیتا ہوں، 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ کہا مولا وہ رات؟ کہا وہ رات ہے شب برت کی رات۔ سبحان اللہ، وہ رات شب برت کی رات ہے جس رات میرا بندہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری عبادت کرے تو میں اسے 400 برس کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ بتائیے اللہ کتنا انعام فرماتا ہے، کس طرح انعام و اکرام سے نوازتا ہے ہمیں۔ مگر آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو جان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آج بھی ہو کر براہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو کر براہیم سا ایمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہم مومن ہیں صرف کلمہ پڑھنے کے، اسلامی نام رکھنے کے نہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ سے سچی محبت کریں اور اپنے رب کی بارگاہ سر و سجود ہو جائے، ان کی بارگاہ اپنے مقدس پیشانیوں کو جھکا دیں، ان کی بارگاہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم اور الحمد الشریف کی تعریف و توصیف اور تحمید کو ہم بیان کریں، تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے، اور جب دونوں راضی ہو جائیں گے تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری یہ یہاں کی زندگی، وہاں کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، ساری زندگیاں
ساری زندگیاں ہماری انمول ہو سکتی ہے، ورنہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ سوچتے رہ جائیے گا، آج نہیں پڑھے کل پڑھ لیں گے، اچھا آج توبہ نہیں کی کل توبہ کریں گے، اب ملک الموت آئے گا ٹٹوا دبا دے گا۔ سوچتے رہ گئے، پاپ کی گٹھری لیے چلے گئے، اب وہاں تو حشر کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی جب قبرستان گئے، رشتہ دار کی میت کو اٹھا کے گئے۔ انسان اپنے رشتہ دار کی محبت میں جنازے کے پاس روتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب گئے اور جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، زار زار رو رہے تھے، اتنے آنسو کے قطرات آ رہے تھے کہ ریشے مبارک بھی تر ہو گئے، دامنوں سینے میں پانی آنسو کے قطرات آنے لگے۔ صحابی رسول دست بستہ کھڑا ہوا، کہا حضور آپ جامع قرآن ہیں، آپ کی بشارت جنتی ہونے کی نبی پاک میں دنیا میں عطا فرمایا ہے، پھر اس قبرستان میں آ کر اس طرح رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا لوگوں تجھے پتا نہیں، مانا میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹیاں آپس میں سمٹتی ہے، اور جب سمٹتی ہے تو دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں ہوتی ہے۔ میں اس لیے اس قبر سے ڈر رہا ہوں، اس لیے لوگوں میں اس قبر سے ڈر رہا ہوں کہ کل میری باری جو آئے اور میں قبر میں جاؤں، کہیں یہ مٹی نہ سمیٹ جائے اور میری دائیں پسلی بائیں اور بائیں دائیں ہو جائے۔ اس لیے زار زار اپنے رب کی بارگاہ براؤں کہ مولا اس قبر سے بچانا، قبر کی تکلیف سے بچانا۔ آج ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اکڑ کے چلتے ہیں، ہزار ہاتھ سمجھانے کے بعد بھی ہمارے کانوں پہ جوئیں تک نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صحیح راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رات میں بھی عشاء کے بعد کچھ دیر کی محفلیں ہوگی، ان محفل میں بھی آپ آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ ان اللہ یحب التوابین قرآن پاک میں آیا، اللہ تو توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ہم کیوں نہ اس کی بارگاہ توبہ کر کے اس کا دوست بنیں، اس کا محبوب بن جائیں، اس کا برگزیدہ بندہ بن جائیں۔ پھر جو ہم اپنے معبود سے مانگے، خدا کی قسم جب بندہ اس کا قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں اپنے بندوں سے۔ جو خدا مجھ سے اس طرح پیار کرتا ہو، ہم اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام۔